کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کتنے کام ایسے ہیں کہ اگر اعتکاف کی حالت میں کوئی ان کو کر لیتا ہے۔ آج کا اہم مسئلہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ 5 کام ایسے ہوتے ہیں، 5 کام ایسے ہیں کہ اگر اعتکاف کی حالت میں معتکف کر لیتا ہے، جو اعتکاف کر رہا ہے یا اعتکاف کر رہی ہے، اگر وہ ان 5 کاموں کو انجام دے لیتا ہے یا 5 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام انجام دے لیتی ہے تو اس سے فوراً اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی واجب اعتکاف کر رہا ہے یعنی جس نے نظر مان رکھی ہے، یہ سنت اعتکاف کر رہا ہے کہ جو رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، سنت مؤکدہ، ان میں اگر 5 غلطیاں ہو جائیں تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 5 کام کون سے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی طبعی عذر کے انسان اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر آ جائے۔ اگر کوئی مرد ہے تو وہ مسجد سے باہر آ جائے بغیر کسی طبعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے تو اپنے اعتکاف کی جو جگہ ہے اس کے اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سے بغیر طبعی اور بغیر شرعی عذر کے وہاں سے آ جائے تو فوراً اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ طبعی عذر کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کی خود کی ضرورت ہوتی ہے۔ طبعی عذر یہ ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر پیشاب پاخانہ وغیرہ، اگر یہ واقعی آ رہی ہیں تو انسان جا سکتا ہے، اعتکاف کرنے والا جا سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے، بس ایسے ہی محض بغیر کسی عذر کے، بغیر طبعی عذر کے جا رہا ہے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانے کے لیے گیا ہے، غسل کرنے کے لیے گیا ہے، اور اس کی جو طبعی ضرورت تھی، مثال کے طور پر پیشاب پاخانے کی نیت سے نہیں گیا، اس کو وہ نہیں آ رہا تھا، بس وہ نہانے کی نیت سے گیا ہے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے طبعی اور شرعی عذر کا۔ اس کے بعد میں آتا ہے نمبر، اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا یا اعتکاف میں بیٹھنے والی اگر روزہ توڑ دیتا ہے، وہ جان بوجھ کر کے توڑے یا خود بخود روزہ ٹوٹ جائے، تو پھر اس سے اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے، چونکہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ سنت اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں لوگ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سنت اعتکاف۔ تو اس میں اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے روزے کے ساتھ میں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی مباشرت کر لیتا ہے، میاں بیوی آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں، صحبت کر لیتے ہیں، تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو حیض آ جائے یا اس کو نفاس کا خون جاری ہو جائے، یعنی کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کو بچے کی ڈیلیوری ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، تو چونکہ پیدائش ہوتے ہی خون جاری ہوگا اور اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹے گا اور روزے کے ساتھ ساتھ میں اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، تو حیض اور نفاس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو حیض اور نفاس کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا یا اعتکاف میں بیٹھنے والی کسی عذر سے باہر گیا، مثال کے طور پر پیشاب پاخانے کے لیے باہر گیا، لیکن جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ وہاں بیٹھ گیا، جتنی ضرورت تھی اس سے زائد وہاں پر ٹھہر گیا، یعنی جس عذر کی وجہ سے گیا تھا، جس عذر کی وجہ سے وہ گیا تھا اس عذر سے زیادہ دیر تک ٹھہر گیا باہر، مسجد سے باہر، یا عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر ٹھہر گئی، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھائی اعتکاف میں بیٹھنے والے مرد حضرات اور اعتکاف میں بیٹھنے والی خواتین، عورت، ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کا خیال رکھے اور ان 5 باتوں پر دھیان سے عمل کرے کہ ان 5 باتوں میں سے کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جو ہم اعتکاف کی حالت میں انجام دے لیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔